أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61. اللہ عظمت اہل بیت کا ایک باب روشن کر رہا ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدہ مزدہ بحثاً بحثی کرے، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ لے آتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو تم اپنی بیٹیوں کو، لے آتے ہیں ہم اپنے جیسوں کو تم اپنے جیسوں کو، ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ آیت کریمہ کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے، اور ہم اپنی بحث میں ایک منزل اور آگے آنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ نے نبی کے بیٹوں کو اور نبی کی اولاد کو علی کی اولاد قرار دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ عنوان جہاں بیٹوں کی عظمت کا ہے، وہاں عظمت مولا کائنات کا بھی عنوان ہے. اور یہ جو علی کی نسل کو نبی کی اولاد کہا گیا، یہ وہ فضیلت ہے جس پر مولا کائنات فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
جب شام کے حاکم نے آپ کو خط لکھا تو آپ نے اس کا منظوم جواب تحریر فرمایا۔ اس منظوم جواب میں مولا علی فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا۔ سلمان پڑھے محمد وعلی۔ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں مسلمان تھا۔ دوسرا مصرع مولا کا وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ دنیا میں آ جانے کے بعد اور بحث ہو، لیکن علی کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوگی کہ کون سے نمبر پر اسلام لائے۔ میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَى وَيَمْسَى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرُ مع الْمَلَائِکَةِ ابن امی، جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے۔ میں جعفر طیار کا بھائی ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنِي وَعُرْسِي، نبی کی بیٹی میری راحت جان ہے۔ مَسُوطٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت۔ وہ جو دو مصرے مجھے آپ کو سنانے تھے، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، توجہ کے ساتھ سنیں گے، اب تک آپ کے توجہات بھرپور ہیں، مگر میرا اصلی مضمون یہ ہے وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھ۔ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے حسن مولا کو نبی کا بیٹا بنایا ہے، حسین مولا کو نبی کا بیٹا بنایا ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کچھ آیات کی زیارت کریں گے اور ان آیات کی تفسیر پر غور کریں گے۔ پہلے تو میرے جوانوں اور بچوں کے ذہن میں ہے کہ اولاد کے لیے، یہ لفظ اولاد بھی عربی کا ہے، یہ ولد کی جمع ہے۔ اولاد، ولد بنت بھی ہوتی ہے اور ابن بھی ہوتا ہے، یعنی اولاد بیٹی بھی ہوتی ہے اور اولاد بیٹا بھی ہوتا ہے۔ لہذا اولاد میں اگر 79 اولاد ہے تو اسے بنت کہا جائے گا، ذکوری اولاد ہے تو اسے بیٹا کہا جائے گا۔ یہ سامنے کی عربی ہے۔ تو لفظ اولاد بھی بیٹے اور بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آل کا لفظ بھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ابن یا ابنان یا بنو کا لفظ بھی بیٹوں کے لیے اور اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ذریت۔ ذریت بھی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ذہن میں رہے کہ اولاد اور ہے، آل اور ہے، ابن یا ابنان یا بنو اور ہے، زوجہ اور ہے۔ زوجہ کے لیے لفظ زوجہ آئے گا یا عیال کا لفظ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں اہل و عیال، آل و عیال۔ آل یعنی اولاد، عیال یعنی زوجہ ہے۔ یہ ہوتے ایک ہی گھر میں ہیں اور ان کا آپس میں تعلق بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، لیکن اسی طرح ذریت صرف اولاد کو کہا جاتا ہے، ذریت ازواج کو نہیں کہا جاتا۔ ہمارا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عظمت اولاد پر غور کریں جو بلا شرط ہے۔ توجہ تھوڑی سی اور۔ عظمت ازواج مشروط ہے اور عظمت اولاد بلا شرط ہے۔
یہی موٹا سا فرق ہے اہل بیت میں اور ازواج میں. اور احترام رہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو ازواج رسول کا احترام نہ کرتا ہو. کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جو قرآن مجید کی پیروی نہ کرتا ہو. یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ آخری پیارا، میرا محبوب، میرا خاتم نبی مومنین سے زیادہ ان کی جانوں پر حق رکھتا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین پر ان سے زیادہ، خود ان سے زیادہ ان پر اگر کوئی حق رکھتا ہے تو وہ میرا یہ آخری نبی ہے. فوراً یہ آواز آئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. تو ماؤں کا احترام، ماں کا احترام مومنین کو کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم اسی ممبر سے ازواج رسول کی عظمت پر کچھ غور کر چکے ہیں. اگرچہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن بات ہوئی ہے، غور کیا ہے، کچھ ایک منزل، ایک مرحلہ آگے آئے ہیں. توفیق ہوئی تو اسے کتابی شکل میں بھی انشاءاللہ منظر عام پر لائیں گے. گفتگو یہ ہے، بات یہ ہے کہ ازواج کی جو تعظیم ہے وہ مشروط ہے، اور اہل بیت کی تعظیم بلا شرط ہے. ازواج کا جو مقام ہے وہ جزائی ہے. اچھا، یہ ساری اصطلاحیں وہ ہیں جو ہمارے پیارے محترم معظم اہل سنت علماء نے استعمال کی ہیں. میں سب کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ نتیجہ خیز گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ الفاظ اس کے پیچھے معلوم 10 دن کی محنت ہے. یہ ایک لفظ، اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے. لفظ تو ایک لمحے میں ادا ہو جاتا ہے جی. لفظ اسے ہضم کرنا، اسے سمجھنا، اور پھر سمجھنے کے بعد اسے منتقل کرنا، تو اس میں پیچھے ایک محنت ہوتی ہے. بظاہر تو کہا صاحب یہ 1 منٹ میں ایک لفظ بولا انہوں نے، لیکن اس کو سمجھا کیسے گیا ہے. اور جب انسان سمجھ لیتا ہے تو وہی سمجھا بھی لیتا ہے، اور جو سمجھا نہیں پا رہا تو سمجھ لیجئے وہ سمجھا بھی نہیں ہے. ایک سال بعد پڑھیں ذرا محمد آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کی عظمت عطائی ہے اور ازواج کی عظمت جزائی ہے. ازواج مطہرات کی فضیلت بلا مشروط ہے، اور اہل بیت کی عظمت بلا شرط ہے. اگر تسلی کے لیے آئے سننا چاہیں، سورہ مبارکہ احزاب کی 34ویں اور 35ویں آیتیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی زوجاؤ تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو. شرط اول یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. شرط اول یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سچی صاف بات کرو. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھروں میں ٹکی رہو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهِ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سگار نہ کرو. یہ ازواج مطہرات امہات المومنین کی عظمت بیان ہو رہی ہے شرطوں کے ساتھ. لہذا یہ ازواج کی عظمت ہے مشروط. اور فوراً لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلا شرط عظمت بیان ہو رہی ہے. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا کہ ہر رجس سے تمہیں دور رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اہل بیت کی جب بات ہو رہی ہے تو بلا شرط بات ہو رہی ہے.
ان کا مقام ہے جزائی، کچھ کرو گے تو یہ مقام۔ اہل بیت کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو مقام ملے گا، ہم نے تمہیں مقام ہی اس لیے دیا ہے کہ تم اچھا ہی کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دقت چاہوں گا بہت ہی اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی مضبوط بات کرنے کا ارادہ ہے، کوشش ہے۔ تو لفظ آل اہل بیت، لفظ ذریت یہ اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور ازواج کے لیے علیحدہ یہ لفظ ہے۔ ازواج کے لیے، زوجاؤں کے لیے، بیویوں کے لیے لفظ ازواج یا زوجہ۔ ہم کیونکہ نبی کی اولاد پر، ابن نبی پر بات کر رہے ہیں، اِنَّا ابنی ھذا سید، میرے مولا نبی فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن میری امت کا سید ہے۔ اِنَّا ابنی ھذا، امام حسن کو گود میں لے کے، اگر آپ آمادہ ہیں گردن ہلانا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہوں، جیسے بابا کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا تھا نا من کنت مولا، ایسے امام حسن کو فرما رہے اِنَّا ابنی ھذا سید۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرا یہ بیٹا، خاص طور پر امام حسن کے لیے علیحدہ حدیث ہے، یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے۔ نبی مکرم نے کبھی بابا کو مولا بنایا، کبھی بیٹے کو سید بنایا۔ سردار ہے، سردار ہے میرا بچہ، پیش رو ہے، امامت کرے گا، آگے چلے گا، جو یہ کہے جو یہ کرے وہی امت کو کہنا ہے اور کرنا ہے۔ اب یہ جو ابن اور ابنان یا بنو یا ذریت، یہ اولاد، اچھا اصلی بحث آپ کے ہاتھ میں ہے کہ زوجہ اور اولاد، علمی گفتگو ہو رہی ہے، قرآن سمجھنا چاہ رہے ہیں، کوئی اور مطلب نہیں ہمارا، ہمارا تو مطلب ہی ایک ہے کہ اہل بیت کو سمجھ لیں۔ ہم اہل بیت کی معرفت چاہتے ہیں۔ نبی مکرم ہمیں دے کر گئے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ تو قرآن جیسے ہمارے گھر میں ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر شخص کے پاس ہے، ایسے ہی اہل بیت جب تک سب کے پاس نہ پہنچ جائیں تحریک رکے گی نہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ محنت مسلسل رہے گی، اور یہ قربانیاں دی جاتی رہیں گی۔ تو اولاد کے بارے میں دیکھیے، قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ طور کی 21ویں آیت، جس میں اللہ نے ماں باپ کو اور اولاد کو ایک جیسا کہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے والذین آمنوا وذریتہم والذین آمنوا واتبعہم ذریتہم بایمان، وہ صاحبان ایمان جن کی ذریت ان کی اتباع کرتی ہے ایمان میں۔ آگے آیت وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِّنْ شَيْءٍ، اور ہم نے ملحق کر دیا ہے ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ان کے ایک ایک عمل میں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی گھر میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایمان باپ کا ہو وہی بیٹے کا ہو، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو عمل باپ کا ہو وہی بیٹے کا ہو۔ یہ واحد ایسا گھرانہ ہے جو ایمان علی کا ہے وہی حسن کا ہے، جو عمل مولا کائنات کا ہے وہی امام حسین کا ہے۔ ورنہ اولاد کا باپ کے ساتھ ایک جیسا ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے سوائے اس گھرانے کے۔
آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کے ذہن عالی میں دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے صرف ایک ہی گھرانہ ہے جو باپ بیٹے تو ہیں مگر دونوں محمد ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد. یہ واحد گھرانہ ہے کہ دادا بھی وہی ہے جو پوتا ہے. اور نہ صرف ایک دادا کا پوتا بلکہ نواں بیٹا بھی ویسا ہی ہے, نواں پوتا بھی ویسا ہی ہے جیسے نواں دادا ہے. واحد گھرانہ ہے کہ جن کا معیار ایمان بھی ایک ہے اور معیار عمل بھی ایک ہے. یہ سب کے سب ماں کی شکم میں بات کرتے ہیں. تھکے نہیں, میں آپ کے اپنے مدعا پہ دلیلیں دے رہا ہوں. یہ سب کے سب وہ ہیں جو ماں کے شکم میں بات کرتے ہیں. یہ سب کے سب ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. یہ سب کے سب وہ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی توجہ بڑھائیے گا, شاید یہ مضامین عادی نہیں ہے, عامی نہیں ہے, یہ ہمیشہ اکثر بیان ہونے والے مضامین نہیں ہیں. تو قرآن مجید میں کچھ ذریت کا ذکر ہے, کچھ اولادوں کی بات ہے جو اپنے والد سے اور دادا سے ایمان میں اور عمل میں ایک جیسے ہیں. جی, ان کے ہاں فرق نہیں پایا جاتا, دونوں ایک جیسے ہیں. دوسری آیت ہدیہ کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم جب اپنی اولاد کو, اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو سرزمین مکہ پہ چھوڑ کر گئے تو اس مرحلے پہ جو آپ نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, سورہ مبارکہ ابراہیم. یا اللہ, میں اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیاہ سرزمین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو سکونت دے رہا ہوں, ان کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں. انی اسکنت, میں انہیں آباد کر رہا ہوں ایک ایسی سرزمین پر جو سرزمین غیر ذی زرع ہے. تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر گئے. یہاں پھر کسی حد تک ایک سوال رہ جائے گا کہ دونوں کو چھوڑ کر گئے, لہذا مراد ذریت سے زوجہ بھی ہے اور مراد ذریت سے بیٹا بھی ہے. لیکن قرآن مجید کی اس کی بعد والی آیت نے ہماری الجھن دور کر دی, جہاں ارشاد ہوا وَوَهَبْنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا, اور ہم نے قرار دیا ہے اور وَهَبْنَا, معاف کیجئے گا, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّاتَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. یا اللہ, میری ازواج کو اور میری اولاد کو قرار دے, وَجَعَلْنَا, میرے لیے قرار دے, میری ازواج کو میری اولاد کو کیا قرار دے, قُرَّةَ عَيْنٍ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور میری ذریت کو متقین کے لیے امام بنا. اس آیت نے واضح کر دیا, یہ سورہ فرقان کی آیت ہے, اس آیت نے واضح کر دیا کہ ازواج اور ہیں, ذریات اور ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بنے گا جس سے امامت چلے گی. اور لفظ بہتر کروں, آنکھوں کی ٹھنڈک وہی بنے گا جو اولاد کے ساتھ خدمت کرے گا. ازواج یہاں علیحدہ کر دیے گئے اور ذریت کو یہاں علیحدہ کر دیا گیا. ایک اور آیت ذریت پر, ہم امام حسن امام حسین نبی کی ذریت, عزیزان گرامی, ارشاد ہو رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. ہم نے بھیجا ہے نوح اور ابراہیم کو, اور نوح اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے نبوت کو رکھا ہے اور کتاب کو رکھا ہے. یہ نہ کہنا کہ امام کی اولاد ہی امام کیوں ہوگی.
تھوڑا توجہ بڑھائیں. امام کی اولاد امام ہوگی، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، کسی مکتب اور مسلک کے ملا کا نظریہ نہیں ہے. امام کی اولاد امام، نبی کی اولاد میں نبوت. کیوں ذریت کے اندر ہی اللہ ایسا درجہ رکھنا چاہتا ہے؟ عزیزان گرامی، جو رشتے عارضی ہوتے ہیں، جو رشتے وقتی ہوتے ہیں، ان رشتوں میں امانتوں کو نہیں سونپا جاتا. جن رشتوں میں فطریات پائی جاتی ہیں، جن رشتوں میں جبلت پائی جاتی ہے، جن رشتوں میں انسان کا مزاج پایا جاتا ہے، طبیعت کا حصہ ہوتا ہے، ان رشتوں میں اگر قابلیت ہو تو پھر انہیں ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کی اولاد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد میں سے قرار دیا، نبوت کو بھی اور کتاب بھی ہم نے اسی گھر میں رکھی ہے. اب اس کے بعد والی آیت دیکھ لیجئے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل، حضرت ابراہیم کی دعا ہے، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے 2 مسلمانوں میں سے قرار دے. وَمِن ذُرِّيَّتَنَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت کو امت مسلمہ قرار دے. وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور میری ذریت میں ہی رسالت کو قرار دے. حضرت ابراہیم اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں رسالت کو قرار دے رہے ہیں. ایک اور آیت کا ہدیہ لے لیجئے، اور اس آیت نے ہماری ایک الجھن دور کر دی، اور وہ الجھن یہ ہے کہ نبی کی اولاد علی کی کیسے ہو، یا علی کی اولاد نبی کی کیسے ہو. اس آیت کو بھی لے لیجئے، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے. ان اللہ، بڑی مشہور آیت ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. توجہ چاہوں گا، آیت بہت روشن ہے. اللہ نے بے تحقیق چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین میں چن لیا ہے، عالمین میں. اب اس کے بعد والا فقرہ آیت کا، ذریتاً بعضھا ببعض، ہم نے بعض کی اولاد بعض کی بنا لی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ساری بحث اس پر ہے کہ اگر کل کو آپ کو کسی کونے سے آواز آئے کہ حسنین تو بیٹی کے بیٹے ہیں، تو قرآن پڑھ کے سنا دینا کہ علی کی اولاد نبی کی ہے اور نبی کی اولاد علی کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ مولا اس آیت کو کیسے سمجھیں گے؟ ذریتاً بعضھا من بعض، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا، اسے کیسے سمجھیں گے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے نسل علی سے اولاد نبی کو قرار دیا ہے. یعنی اب ہوں گے حسن ابن علی، ہوں گے حسین ابن علی، مگر کہلائیں گے ابن رسول اللہ. یہ عنوان ہے. اصلی بحث آپ کے سامنے آ گئی، اور مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بعد والا مرحلہ جو ہے وہ شاید آج یا کل ہم لے کے چلیں گے. یہ بات روشن ہو گئی کہ امام حسن مولا علی کے بیٹے مگر ابن رسول اللہ. ہارون رشید دربار میں نبی مکرم کی مزار اقدس پر موجود ہیں کہ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے. تو امام نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابتہ، سلام ہو میرے بابا آپ پر. تو ہارون رشید کی آواز آئی کہ آپ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ تو نواسے ہیں.
آپ نے انہیں اپنا والد اپنا بابا کیوں کہا ہے؟ تو میرے مولا مسکرائے اور فرمایا کہ ابھی نبی مزار اقدس سے باہر آ جائیں اور تم سے کہیں کہ میں تمہاری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرو گے؟ کہا میرے لیے اعزاز ہے، عزت ہے کہ نبی میرے داماد ہو جائیں۔ فرمایا مجھ سے میری بیٹی نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ میری بیٹی انہی کی بیٹی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، بحث یہاں ایک منزل تک آئی کہ ابن رسول امام حسن، ابنان رسول امام حسن اور امام حسین، اور یہ قیامت تک سید نبی کی اولاد کہلائیں گے اور حسنین کی اولاد ہوں گے، مولا علی کی نسل سے ہوں گے۔ یہ اعزاز ان دونوں ہستیوں کو حاصل ہے۔ مجھے مزید بحث میں مبتلا ہونے کا خوف ہے کہ میں اپنے وقت سے ذرا باہر چلا جاؤں گا، لہٰذا کل ہم اس بحث کو مکمل کریں گے کہ حسن حسین مولا علی اور جناب زہرا کے فرزندان، مگر نبی سے ان کا تعلق اولاد کی طرح۔ اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے تاریخ کے صفحات پر جیسے مولا علی اور جناب زہرا سے نبی نے یہ دونوں بچے لے لیے ہوں، اور اب بنام مصطفیٰ ان کی عظمت بیان ہوگی۔ کبھی ایک بچے کو ایک کاندھے پہ بٹھاتے ہیں اور دوسرے کو دوسرے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں، اور جب بچے کہتے ہیں کہ نانا سواریوں کی تو باغیں بھی ہیں، تو پھر اپنے دونوں زلفوں کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں اور ایک طرف کے بال ایک بچے کو دے دیتے ہیں اور دوسرے طرف کے بال امام حسین کو دے دیتے ہیں، اور پھر حسنین کہتے ہیں نانا سواریوں کی تو آوازیں بھی ہیں، وہ رف رف بول رہی ہیں، تو نبی نے وہ آواز نکال کر دکھائی، ویسے ہی بولے جیسے سواریاں بول رہی ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا نعم المرکب، حسن و حسین تمہاری سواری بڑی اچھی ہے۔ جی دقت چاہوں گا، فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا ہوا ہو اور آپ کے بچے سے کوئی کہے کہ تمہاری سواری بہت اچھی ہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ جی اس میں کوئی ناراضگی ہمارے سامنے تو بات نہیں ہے، لیکن سرکار ایک مرتبہ فوراً چونکے اور فرمایا یہ نہ بولو کہ سواری اچھی ہے، بلکہ یہ بولو کہ سوار اچھے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، بلکہ کہو نعم الرکبان، ایک جگہ ہے نعم الراکبان، یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ کیا سواری اچھی نہیں تھی؟ طے ہے کہ سواری اچھی ہے۔ اس وجود سے بڑا وجود تو کائنات میں بعد از خدا کوئی ہے نہیں، مگر سرکار فرمانے یہ نہیں کہو بلکہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ نبی اپنے دوش پر حسنین کو بٹھا کر یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں غور سے دیکھو۔ اگر آپ کے ذوق سماعت آمادہ ہے تو جملہ کہو، کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھیے بلا تشبیہ کہ آپ نے اپنے بچے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہو تو وہ آپ سے زیادہ اونچا نظر آئے گا یا نہیں؟ بھائی دقت بڑھائیے گا، یہ اس روایت کے وہ عظمت کے پہلو ہیں۔ نبی نے اپنے دوش پہ اپنے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے تو نبی کے سر سے زیادہ اونچا سر حسنین کا نظر آ رہا ہے نا۔ نبی یہی تو چاہتے ہیں کہ امت اچھی طرح دیکھ لے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھی طرح میرے ان بچوں کو دیکھ لے۔
نبی کا دوش پر اٹھانا یہ شفقت پدری کی وجہ سے تھا۔ خبردار جو اس انداز سے سوچے گا وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، شفقت پدری کی وجہ سے نہیں ہے۔ سیدہ کے آنے پہ نبی کا کھڑا ہونا یہ بیٹی کا استقبال نہیں ہے، ورنہ قیامت تک ہر باپ کے لیے مستحب ہو جائے کہ بیٹی کا استقبال کرے۔ وہ بیٹی کا استقبال نہیں ہو رہا، عطا الہی آ رہی ہے۔ یہ حسنین کو اپنے دوش پر بٹھانا یہ نواسوں کو بٹھانا نہیں ہے، ورنہ قیامت تک ہر نواسے کو اٹھائیے سکھانے پر، ہر نانا اپنے نواسوں کو اٹھا کے پھرے، لیکن نواسوں کو شانے پہ اٹھانا سنت نبی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تمہارے نواسے ایسے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی اور آل نبی پر۔ جو چاہتا ہے نور العلا نور دیکھنا، دیکھے دوش نبی پر حسنین کو۔ مسجد سے امام حسن تشریف فرما ہوئے ہیں، باہر نکلے مولا صاحب، نماز ختم ہوئی ہے، سارا مجمع باہر نکل رہا ہے، مولا علی کے ساتھ مولا امام حسن چل رہے ہیں۔ عقب سے دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر، اور بعد نے لکھا حضرت عمر، اور یہاں سے شانوں سے پکڑ کر انہیں اپنے کاندھے پہ بٹھا دیا۔ امام حسن جھک کے دیکھنے لگے کہ یہ کون شفقت فرما رہا ہے، کہ مولا علی نے اس منظر کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا۔ اصحاب جمع ہونا شروع ہو گئے، چل رہے ہیں، مولا حسن کو کاندھے پہ اٹھا کے حضرت عمر۔ تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمان لگے شبیہ مصطفیٰ کو کاندھوں پہ اٹھا رہا ہوں۔ بھائی تھک کر نہیں سنے تو جملہ دے رہا ہوں، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ شبیہوں کو کاندھے پہ اٹھایا جاتا ہے۔ لبیک یا حسین، بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ہاں سر، بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ بھائی میری آپ ضرورت اور میری مجبوری کو سمجھیے گا، میرا آدھا مجمع اہل سنت کا ہے، میں ظاہر روایات سناؤں گا آپ کو، اور آپ کو سننا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا۔ صلوات پڑھنے ذرا نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ یہ روایت جہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتی ہے کہ نبی حالت سجدہ میں ہے، نماز بھی مستحب بھی نہیں ہے جو فرادہ پڑھ رہے ہو، 5 وقتہ نمازوں میں سے واجب نماز ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، امت پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ کوئی کام اہل بیت کے ہاں حادثتاً نہیں ہوتا، اہل بیت کے ہاں سارے کام مشیت الہی کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ نانا کے پشت پر کسی مستحب نماز میں سوار ہو جاتے ہیں، یہ نانا کے پشت پہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز شب میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ارادے تو پھر اللہ کے ہیں۔ اللہ جو دکھانا چاہتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ حالت نماز میں ہے، اور نماز میں بھی افضل ترین رکن میں ہے، رکوع میں نہیں ہے، تشہد میں نہیں ہے، سجدے کی کیفیت میں ہے۔ نبی حالت سجدہ میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے ہے، یہ روایت دونوں کے لیے ہے۔ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی کو کوئی حوالہ چاہیے ہو تو پیش کرنے کو ہم تیار ہیں۔ امام حسین بیٹھ گئے آ کر، اور نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ بہت آسان کام تھا، آپ شاید کر سکتے ہیں ایسا، اپنا ہاتھ گھمائیں گے اور اتار دیں گے۔
اللہ نہ کرے حسنین کے لیے ایسا ٹیڑھا ہاتھ گھومے. نہیں اتارا. حسن بیٹھے, حسین مولا بیٹھے, دونوں علیحدہ علیحدہ واقعات, یعنی ایک نے پھر دوسرے نے. سوار ہے نبی کی پشت پہ, سجدہ طول دیا جا رہا ہے, ذکر بڑھایا جا رہا ہے. 3 دفعہ کہنا تھا, 7 دفعہ کہہ دیا, 7 دفعہ 70 دفعہ کہہ دیا. اب جو حالت سجدہ میں 70 مرتبہ ذکر کہنا مستحب ہوا, وہ حسین کی برکت سے ہوا, وہ امام حسن کی برکت سے ہوا. سجدے کو طول دی جا رہی ہے, سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. میں وہ منظر کشی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں کوئی منظر کش نہیں ہوں, کہ شاید کسی نے اٹھ کے بھی دیکھا ہو کہ آج سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے, مگر فطری طور پر یہ ممکن ہے, اور لکھا بھی گیا ہے کہ ایسا ہوا, کہ دیکھا تو جائے کہ آج ہوا کیا ہے. اور نبی دکھانا چاہتے ہیں کہ ذکر الہی کے ساتھ ذکر حسین ہے. جی میرے بچوں, میرے جوانوں, میرے کم سن ہم سن ساتھیوں, بزرگوں سے دعا لینی ہے, خبردار حسین کے نام پر نمازیں قضا نہ ہو. جلوس میں تھے, نماز قضا ہو گئی. شب بیداری میں تھے, ساری رات تو ماتم ہوا, اور فجر کے وقت میں ایسے سو گئے جیسے, معاف کیجئے گا, ایک جانور سو جاتا ہے فجر کے وقت. ساری رات وہ رہتا ہے, جاگا رہتا ہے, اور نماز کے وقت سو جاتا ہے. ساری رات ماتم ہوا, ساری رات عزاداری ہوئی. میں ماتمی حلقوں سے بھی, انجمنوں اور شب بیداریاں کرنے والوں سے بھی کہوں گا کہ جب تم ساری رات عزاداری کا انتظام کرتے ہو تو پھر فجر کے لیے بھی جو اشتہار چھاپتے ہو اس میں لکھو کہ نماز فجر باجماعت ہوگی, اور فلاں مولانا نماز جماعت پڑھائیں گے. تو ہم نے مجھ جیسے غیر معروف لوگوں کے 50 نام چھاپ دیے, جنہیں پوچھنا پڑتا ہے یہ کون ہے. تم نے 50 نام چھاپ دیے غیر معروف لوگوں کے, تو ایک نام مولانا غلام حیدر کا بھی چھاپ دو, کہ فجر کی نماز شب بیداری کے بعد. یہ سب جگہ کی بات کر رہا ہوں, مگر باب العلم میں پڑھ رہا ہوں تو ایک جملہ میں نے کہہ دیا. تو جماعت سے ہوگی, وضو کا بھی انتظام ہوگا, طریقے سے ہوگا. تشیع کی سالم تصویر پیش کرنا یہ ہر شیعہ پر لازم ہے. شیعت کی سالم تصویر ہمیں پیش کرنی ہے, بگڑی ہوئی تصویر نہ دکھائی جائے, دھندلی تصویر نہ دکھائی جائے. جی بہت نقصان اٹھا لیا, کسی کے دباؤ اور کسی کے پریشر میں یہ بات نہیں کر رہا, بلکہ میں آپ کا چھوٹا سا حقیر فقیر نوکر, مجھے اعزاز ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی سوچتا ضرور ہوں. کرنے کا کہاں تک ہو سکا مجھے نہیں پتا, لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں. پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھرتا ہوں, اور ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں, سوال کر لیں. تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں, بات تو کریں. اب اس کے نقصانات بھی ہیں, اس کے مضرات بھی ہیں, اس کے خطرات بھی ہیں, اور اس کے الحمدللہ کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے. مرنا تو سب کو ہے, کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا, کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی دیوار کے نیچے دب کے مرے گا, کوئی کورونا میں مرے گا. البتہ کورونا میں جانے والے شہید ہیں, وبائی امراض میں جانے والے کو شہادت کا درجہ حاصل ہے, ان کا مقام کم نہیں ہے. جو اس وبا میں گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات پڑھیں. اور یہ جملہ میں نے آج نہیں کہا ہے, یہ جملہ ہم نے اس وقت کہا تھا جب یہ وبا شروع ہوئی تھی, 2 سال پہلے تقریباً. سب سے پہلا شیعہ نوکروں میں ایک یہ نوکر تھا جس نے متوجہ کیا تھا کہ ایک وبا آ رہی ہے.
ابھی پاکستان میں اس کی خبر ہی نہیں تھی. یہ ہمارا جعفری بچہ بعد میں سامنے آیا. یہ زائرین اور تبلیغی جماعت کے مبلغوں کے مسئلے بعد میں سامنے آئے. جی ہاں، یہ مگر متوجہ کرتے رہے ہم اپنی قوم کو. خود میں 2 دفعہ مبتلا ہوا. لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس دھوکے میں اور اس واہمے میں اور توہم میں نہ پڑیں کہ اگر ویکسین ہوگی تو 2025 میں ویکسین کروانے والے سب مر جائیں گے. 2025 میں ویکسین کروانے والے سب مر جائیں گے تو یہ جو مارنا چاہ رہے ہیں حکومت کس پہ کریں گے؟ انہوں نے سارے مار دیے. کتنی سیدھی سادی بات ہے. یہ جو جن کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایسا کروا رہے ہیں، پھر وہ حکومت کن لوگوں پہ کریں گے جب لوگ ہی زندہ نہیں رہیں گے؟ وہ تو سب کو ویکسین کروانا چاہ رہے ہیں. اور ایک وبا ہے بھائی، جھوٹ پر اتفاق نہیں ہوتا، سچ پر اتفاق ہو جاتا ہے. سارے نبیوں میں اتفاق تھا اس لیے کہ سچ بول رہے تھے، لیکن جھوٹ پر اتفاق نہیں ہوتا. میں ایسے ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو نماز شب کے پابند ہیں، جو تدین میں دین میں شاید بہت سارے میرے قبیلے کے لوگوں سے زیادہ اچھے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وبا ہے، وبا ہے تو اس کا سامنا کرنا ہے، اسے گزارنا ہے. ہر 100 سال کے بعد دنیا میں وباؤں کی ہسٹری ہے. 90 سال 100 سال کے بعد دنیا میں وبائیں آئی ہیں، تو یہ وبا بھی ایسی ہی آئی ہے. تو ویکسین کروانا اور انجیکشن لگوانا، جو بھی ویکسین ہے وہ اور بات ہے کہ کون سی لگوائیں، یہ مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ ویکسین ہی نہیں لگوانی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہاں بھی انتظام شاید ہفتے میں تو 1 دن ڈاکٹر آتے ہیں. ان ایام میں اگر نہیں ہے تو میں آفتاب زیدی صاحب سے، جناب ظفر عسکری صاحب سے، شمشاد صاحب، یہ جو ہمارے ٹرسٹیز، جعفری صاحب میری آواز سن رہے ہیں، تو یہ انتظام بھی اگر ان ایام میں بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کیجئے کہ ہو جائے. البتہ اس عمل سے معقول انداز سے گزرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مفت کا تبرک تو ہے نہیں. آپ 4 جگہ سے لگوا لیا، اس کے اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا اصول ہے، جو جیسا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سلوات پڑھ لیں ذرا محمد. یاد دلائے گا کوئی کیا بات ہو رہی تھی؟ سلوات پڑھیں. سجدے میں امام حسین ہے، نبی سجدے میں ہے، امام حسین پشت رسول پر ہے. تو نبی کی پشت پر بیٹھنے سے بے نام حسین سجدہ کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ حسین کے نام پر اللہ کی عبادت بڑھتی ہے، کم نہیں. نبی جیسے کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پشت رسول پر حسین سوار ہے، دوش رسول پر حسن مولا سوار ہے، اور بغیر حسن و حسین کے نبی کا کوئی دن گزرتا نہیں ہے. جو پیار ان بچوں سے ہے وہ دیدنی ہے، شنیدنی ہے. اسے سمجھا جائے کہ کیا کر رہے تھے نبی. بات آگے بڑھے گی، وقت تنگ ہے. جب سفر سے لوٹے، شدید تھکان تھی نبی کو. فرمایا ام سلمہ میں آرام کر رہا ہوں کچھ دیر کے لیے، ہر آنے والے کو کہہ دینا کہ نبی میں بے استراحت ہے. بیوی دروازے کے قریب کھڑی ہے کہ سن لیا تھا امام حسین نے کہ نانا آ گئے. جیسے شوق سے مولا دوڑتے ہوئے آئے، بیوی نے دروازے کو روک لیا. فرمایا تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. فرمایا نانا نے مجھے بھی روکا ہے. فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی. یہ سن کر لوٹے امام حسین تو بی بی فرماتی ہے کہ حجرے سے نبی باہر آئے، سر پہ عمامہ نہیں تھا، ابا دوش میں نہیں تھی، پیروں میں نالیں نہیں تھی،
مجھے دیکھ کر کہا تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور چند قدم آگے گئے، امام حسین کو اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار کرتے ہوئے نواسے کو حجرے میں لے آئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر بعد نبی کے بلند رونے کی آواز آئی، اور اتنا بلند نبی رو رہے تھے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں حجرے میں چلی گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کی قمیص اتاری ہوئی ہے، حسین کے سینے کا بوسہ دے رہا ہے، کبھی حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گئے، اور فرمایا ام سلمہ اسے غور سے دیکھو، یہ میرا بچہ وہ ہے جس کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جسے کربلا میں پیاسا مارا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ آج 3 محرم ہے، آج 3 محرم ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ 2 مہمانوں کا ذکر کروں، جو کربلا میں حسین کے 2 مہمان آئے ہیں۔ فرق ہے دونوں میں ایک معمولی سا، ایک کو خط لکھ کر بلایا ہے اور ایک ہاتھ باندھ کر خود آیا ہے۔ ایک کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ایک کا نام حر ابن یزید رہائی ہے۔ ساری رات حر اپنے خیموں کے درمیان چہل قدمی کرتا رہا۔ بیٹے نے متوجہ ہوا، بیٹا متوجہ ہوا کہ پاپا بستر پہ نہیں ہے، تو خیمے سے باہر نکل کے دیکھنے لگا تو کیا دیکھا، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں آئے۔ قریب جا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا آپ پریشان ہیں؟ کہنے لگا تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا آواز آ رہی ہے بچوں کی، العطش العطش، ہائے پیاس۔ کہا بیٹا یہ حسین کے بچے ہیں، یہ آج سارے بچے پیاس کے مارے ہیں، انہیں اس مرحلے تک میں نے پہنچایا ہے۔ میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، وہاں جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے، اور جہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہ دوزخ ہے۔ میں صبح حسین کی طرف چلا جاؤں گا۔ گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے نکلے اور پھر اس طرف جانے لگے تو بیٹا اور غلام بھی دوڑے، ہمیں آپ تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کہ تم پر میری طرف سے کوئی اصرار نہیں ہے، تم جو حق اور سچ سمجھو وہ کرو۔ کہ بابا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب اور امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیٹے سے کہا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی جب میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ اور کہتا ہے کہ امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اس وقت ختم ہو گئی جب زینب کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب امام کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اس نے موڑنا چاہا تو بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی تھی۔ تب امام نے فرمایا تھا حر سے سکولت کا امک، یا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے میری توہین کی ہے، تیرے لیے موت ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ تو مچل کے رہ گیا، کہنے لگا آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہہ دیتا۔ یہاں سے امام نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے دل میں میری ماں کا احترام ہے، اور جو حب زہرا رکھتا ہو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی طرح اور پلٹ کر آئے گا۔ آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ اسی شب عاشور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ حر سوتے سوتے اٹھا اور ہڑبڑا کر اپنے خیمے کی پشت پر گیا۔ بیٹا پیچھے پیچھے، نوکر غلام پیچھے پیچھے گیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں سو رہا تھا، خیمے کی پشت سے ایک بی بی کی آواز آ رہی تھی، اور تجھے جنت مبارک ہو۔ میں تو جہاں ہوں وہاں جنت کہاں ملے گی؟
کیا میں یزید کے لشکر میں رہ کے جنت میں جا سکتا ہوں؟ جنت تو حسین کی طرف ہے۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ جو حر کو آواز آئی تھی، آپ آمادہ ہیں کہہ دوں، امام حسین نے فرمایا تھا یہ میری ماں زہرا کی آواز تھی۔ زہرا کی محبت کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے، ایسے لے کے چل جیسے کسی اسیر کو لایا جائے۔ ادھر جیسے ہی حر بیٹے اور غلام کے ساتھ آتا نظر آیا، امام نے آواز دی عباس، علی اکبر، کہاں ہو انا محمد؟ قاسم جلدی آگے آؤ، ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ آگے بڑھ کر مولا حسین نے استقبال کیا، چاہتا تھا قدموں میں سر رکھ دے، امام نے دونوں بازو پکڑ لیے اور سیدھا کھڑا کیا اور فرمایا حر تو دنیا میں بھی آزاد، تو آخرت میں بھی آزاد، میں تیرے لیے دعا دوں، تجھے تیری ماں نے تیرا نام بڑا اچھا رکھا ہے، تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے۔ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کیا میری خطا معاف کی جا سکتی ہے؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب فضہ خیمے سے باہر آئے۔ عزادارو، امام حسین نے فضہ سے کہا اماں آپ خود کہہ دیجئے۔ فضہ آگے بڑھی اور کہنے لگی اور تمہیں زینب نے سلام کہا۔ کہاں نبی ذاتیاں، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، تھکیں گے نہیں جنہوں رونا۔ کمالا میں سبق بنا کے آپ کو کربلا لے آؤں، مجھے میدان میں جانے دیجئے، اپنی قربانی پیش کرنے دیجئے۔ امام نے حر کو اجازت دی، حر جانے لگا تو بیٹا آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو، زندہ ہو اور باپ مار دیا جائے؟ پہلے میں جاؤں گا۔ علی ابن حر ابن یزید رہائی، حر کا بیٹا تیار ہوا، میدان گیا، زخموں پہ زخم کھاتا رہا، زخموں پہ زخم لگاتا رہا۔ جب زخموں پہ زخم بڑھنا شروع ہوئے تو ایک ایسا وقت آیا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہوئے آواز دی بابا حر میری مدد کیجیے گا۔ مجلس میں اولاد والے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اس حالت میں اگر بیٹا باپ کو پکارے تو باپ کتنی جلدی بیٹے کی مدد کو جائے گا؟ اندازہ ہے آپ کو حر کتنی جلدی گیا ہوگا؟ سنیں گے جب حر پہنچا ہے نا، حسین پہلے سے موجود تھے۔ امام نے حر کے بچے کا لاشا اپنی آغوش میں اٹھایا ہوا تھا، تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا مولا یہ غلام زیادہ ہے۔ فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، تمہارے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ رونا اس بات کا ہے، ماتم اس بات کا ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے، کوئی نہ تھا، برابر سے زینب کی آواز آئی، بھائی حسین کے لاشا زینب اٹھائے گی۔ بہت رو لیا عزادارو، مجلس اپنے کمال پر ہے۔ میرے مولا حر کے بچے کے لاشے کو لے آئے، پھر حر گیا شہادت پیش کرنے کے لیے۔ جب بہت جہاد کر لیا اور زخم بڑھنے لگے تو حر بھی ایسے ہی جام شہادت نوش کر گیا۔ حر کا لاشا اٹھا کر امام گنج شہیرہ میں لے آئے۔ سنیں گے حر کی پیشانی پر ایک پتھر لگا تھا جس کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ امام نے بہت چاہا کہ خون بند ہو جائے، بہت چاہا کہ خون بند ہو جائے، اور یہ اہتمام بھی حر کے لیے خاص اس لیے تھا یہ مہمان ہے، کہیں محبت بدنام نہ ہو جائے۔ ابھی حسین چاہ رہے تھے کہ کسی طرح خون بند ہو جائے کہ جناب عباس نے کہا مجھے زینب بی بی نے بلایا ہے۔ امام نے فرمایا عباس جاؤ دیکھو بہن کیا کہہ رہی ہے۔ جب حضرت عباس بی بی زینب کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، صندوق کھولے بیٹھی ہے۔ کہا میری ماں زہرا نے مجھے ایک رومال دیا تھا اور کہا تھا کربلا میں ایک مجاہد ایسا بھی ہوگا جس کی پیشانی پر یہ رومال بات ہوگی۔ اے عباس جاؤ میرے بھائی
کو مال زہرا کا رومال دے دو. امام نے ہور کی پیشانی پہ رومال زہرا باندھا. خون بہتا ہوا رک گیا. مجلس مکمل کر رہا ہوں. ہور کی پیشانی پہ رومال شاید اس لیے بھی باندھا کہ محشر میں جب ہور آئے گا تو زہرا دور سے کہیں گی میرا حسین کا عزادار آ رہا ہے. ہور اب یزیدی لشکر میں نہ رہا. ہور حسین کا مجاہد ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا حسین